پاکستان پر ایران کا احمقانہ حملہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا۔ ایک طرف تو پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ اپنی علاقائی خود مختاری اور سلامتی کا بخوبی تحفظ کر سکتا ہے، چاہے خطرات مشرق کی طرف سے ہوں یا مغربی سرحد سے۔ پاکستان سب سے بخوبی نمٹنا جانتا ہے۔ ایران کے حملے کے بعد پاکستان کی کارروائی کے بڑے ہی دور رس اثرات سامنے آئے۔ ایک طرف تو پوری دنیا نے جانا کہ پاکستان کسی سے دبنے یا مروب ہونے والا نہیں۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ تو خارجی محاذ پر حاصل ہونے والی کامیابی تھی، لیکن اندرونی طور پر یعنی داخلی محاذ پر بھی پاکستان کو آپریشن مرگ بر سرمچار سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار نے بلوچ قوم پرستی اور احساس محرومی کے نام پر بلوچ عوام کو الو بنانے کی کوشش کرنے والے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ لاپتہ افراد کے نام پر مگرمچھ کے آنسو بہانے والوں کے اصل چہرے پوری قوم کے سامنے آ گئے۔ سب نے دیکھا کہ جن افراد کو لاپتہ کہہ کر انسانی حقوق کی دہائیاں دی جاتی تھیں، وہ لاپتہ افراد بڑے مزے سے ایرانی حکومت کی سرپرستی میزبانی میں سیستان بلوچستان میں اپنے محفوظ ٹھکانوں اور پناہ گاہوں میں موجود تھے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار نے دکھا دیا کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 61 روز تک دھرنا دینے والے کون تھے۔ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو دہشت گردوں کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپریشن مرگ بر سرمچار میں مارے جانے والوں کے حوالے سے کہ کون کون سے اہم دہشت گرد اس آپریشن میں مارے گئے۔ ایران میں بی ایل ایف کے ٹھکانوں پر پاکستانی اسٹرائکس میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی جو ابتدائی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی ہوش ربا ہیں۔ بلوچستان میں یقیناً طویل عرصے سے جاری دہشت گردی میں نمایاں کردار وہ بے ضمیر دہشت گرد ہیں جو ذاتی مالی فائدے کے لیے پاکستان دشمن طاقتوں کا اعلی کار بن چکے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث کالعدم دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ایران میں موجود خفیہ ٹھکانوں پر کامیاب سٹرائکس کی، جن میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ دفاعی ذرائع کے مطابق آپریشن مرگ بر سرمچار میں سٹرائکس کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں دوستہ عرف چیئرمین، ساحل عرف شفق، محمد وزیر عرف وازو، سرور ولد اصغر، بجر عرف سوغات شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین کی بات کی جائے تو وہ ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ اس نے 2013 میں کالعدم بی ایل ایف میں شمولیت اختیار کی اور بی ایل ایف کے کمانڈر فضل شیر عرف طاہر گروپ کا کامیاب رکن تھا۔ دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین 20 ستمبر 2019 کو پروم میں سکول اور ایف سی چیک پوسٹ پر حملے میں ملوث رہا۔ 23 مئی 2020 کو پروم کے علاقے میں ایف سی پوسٹ پر حملے کا حصہ بھی رہا۔ 4 ستمبر 2022 کو یوسف پوسٹ پر ہونے والے بارودی سرنگ کے دھماکے میں بھی دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین کا ہی ہاتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین 19 جنوری 2023 کو اخلاق عرف شوکت والکلری گچک کے اغوا میں بھی ملوث تھا، جسے 3 مارچ 2023 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین نے گزشتہ سال 12 اپریل 2023 کو ایف سی کے قافلے کو بھی نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے ساتھ اصغر عرف بشام کا بیٹا سرور بھی شامل تھا، جو ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ 8 جون 2021 کو دہشت گرد اصغر عرف بشام نے فرنٹیر کور کی پیٹرولنگ پارٹی پر گاواش چکر بازار میں حملہ کیا، جبکہ 20 جولائی 2021 کو ضلع پنجگور میں فرنٹیر کور کی پیٹرولنگ پارٹی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ فروری 2023 میں اصغر عرف بشام نے ہی پنجگور کے بس سٹینڈ پر فائرنگ کر کے محمد انصر کو شہید کیا۔ 21 نومبر 2023 کو اصغر عرف بشام کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک سپاہی نے جام شہادت نوش کیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد محمد وزیر عرف وازو نے ابتدائی طور پر 2013 اور 14 میں بلوچ ریپبلکن آرمی میں جبکہ 2019 میں بی ایل ایف میں شمولیت اختیار کی۔ دہشت گرد محمد وزیر عرف وازو بی ایل ایف کے دہشت گرد عابد عرف چاکر کا بھائی تھا۔ دہشت گرد محمد وزیر عرف وازو پروم گوارگو ضلع پنجگور میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں کا حصہ رہ چکا ہے۔ محمد وزیر عرف وازو نے 14 ستمبر 2020 کو ضلع پنجگور کے احمد اللہ ولد بشیر اور عامر ولد محمد حنیف کو ٹارگیٹڈ کلنگ کا نشانہ بنایا۔ دہشت گرد وزیر عرف وازو نے 4 مارچ 2023 کو پلناکا چیک پوسٹ پر گرینیڈ سے حملہ کیا، جبکہ 1 مئی 2023 کو کسٹم آفس ایریا کے قریب ایف سی کے کانوائے کو بارودی سرنگ کا نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد بجر عرف سوغات کے کالے کرتوتوں کی بات کی جائے تو اس کے مطابق 2016 سے وہ بی ایل ایف کا حصہ رہا تھا، جو کہ پروم سیکٹر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر دہشت گردی کے متعدد حملوں میں ملوث تھا۔ دہشت گرد بجر عرف سوغات نے 7 مارچ 2023 کو نذیر ولد بہرام کو اس کی رہائش گاہ سے اغوا کیا اور بعد ازاں 8 اپریل 2023 کو شہید کیا۔ 4 مارچ 2023 کو پلناکا چیک پوسٹ پر حملے میں جبکہ 1 مئی 2023 کو کسٹم آفس ایریا کے قریب ایف سی کانوائے کو بارودی سرنگ کا نشانہ بنانے والوں میں بھی بجر عرف سوغات شامل تھا۔ ہلاک دہشت گردوں میں ساحل لنگ عرف شفق بھی شامل تھا، جو
मासूम पाकिस्तानी शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतद्दिद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। साहिल लंग दहशत गर्द बुलबुल का भाई था और मार्गेट और हरनाई के इलाके में भत्ते और दहशत गर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस था। लातादाद बेगुनाहों को शहीद करने वाले ये वही दहशत गर्द थे जिनको लापता करार देकर महारंग बलोच इस्लामाबाद में लापता अफराद के नाम पर दुहाइयां देती रही। इस बात में तो कोई शक है न इख्तलाफ कि बलोचिस्तान माजी में नजरअंदाज हुआ। बलोचिस्तान में तालीम, सेहत और रोजगार के हवाले से मसाइल और महरूमियां मौजूद हैं। बलोचिस्तान के रहने वालों की अक्सरियत नाराज तो हो सकती है लेकिन दहशतगर्द नहीं। यहाँ चंद सवालात जन्म लेते हैं कि जिन अफराद को पहले मिसिंग पर्सन कहा गया और अब उनकी हलाकत के बाद महारंग बलोच ने खुद एतराफ किया कि ये लोग ईरान में थे। कोई भी आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है। अब ईरान में थे तो क्यों थे? ईरान में मौजूद थे और ना सिर्फ इनकी मौजूदगी बल्कि मारे जाने की इत्तला भी महारंग बलोच को मिली तो वो लापता कैसे हुए, जबकि महारंग बलोच को सब पता था। ईरान में थे तो दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों या पनाहगाहों में क्यों थे? क्या ये वही ईरानी सरजमीन नहीं जहाँ भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस कमांडर दहशतगर्द कुलभूषण यादव दहशतगर्दी का मुनज्जम नेटवर्क चलाता रहा? अब इस्लामाबाद से धरना खत्म करके महारंग बलोच ने बलोचिस्तान की घर घर नफरत फैलाने का ऐलान किया है। यकीनन पाकिस्तान और बलोचिस्तान के अवाम नफरत के पाले हुए नहीं। गुमराहों को राह रास्त पर तो लाया जा सकता है मगर उनका क्या किया जाए तो दुश्मन के हाथों में खेलें। क्या मासूमियत का लबादा उड़े ये खूनी दरिंदे रहम और रियायत के मुस्तहिक हैं?